یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. اسی امام کو سمجھنا ہے. آخر یہ کربلا کے اندر جو بہرحال ہماری گفتگو چلی تھی، ایک اور درس جو ہمارے استاد بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کربلا میں جو دوسری طرف تھا حصہ گروہ، وہ شیطان کی پیروی کر رہا تھا. یعنی شیطان کی پیروی کر، اب شیطان کی پیروی کر رہا، ظاہر ہے وہ پھر امام کے مخالف ہوگا. اب اس شیطان کی پیروی جو ہے وہ انسان کو کہاں لے جاتی ہے، کس طرف لے کے چلی جاتی ہے شیطان کی پیروی. شیطان دیکھیں قرآن کی کافی آیات ہیں کہ جو واضح کہہ رہی ہیں کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، آشکار دشمن ہے. اچھا، ہمارے ہاں ایک کافی عرصے سے جو مجالس کے اندر، کیونکہ بہرحال ہمارا مکتب تو فی الحال یہی ہے، ہم اسی میں ہی زیادہ تر ذکر سنتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں اور کرتے بھی رہنا چاہیے. ایک چیز جو ہمارے ہاں بہت عرصے لیک رہی، یعنی ایسا نہیں کہ نہیں ہوئی لیکن کم ہوئی، وہ دشمن شناسی ہے. دشمن شناسی ہمیں نہیں بتائی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں پھر بات کہیں اور سے کہیں نکل جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ کیا کریں، وقت بھی اتنا نہیں ہوتا. دیکھیں اگر آپ صدر اسلام کی طرف دیکھیں اور اس کے بعد ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیں نا، تو بعض ائمہ کی زندگیاں جو خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ کربلا کے واقعے کے بعد جو بھی زمانے میں حاکم رہے، چاہے گورنر رہے، کچھ بھی رہے، بہرحال جہاں انہوں نے جو ایک سب سے بڑا کام کیا نا، وہ اہل بیت کا احترام بھی کرتے تھے. بعض نے کہا کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں، چیزیں دیتے ہیں. جو ایک کام سب سے بڑا انہوں نے کیا، وہ یہ کیا کیا، دشمن شناسی کو ختم کر دیا کہ دشمن کون ہے، دشمن کیا کہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ مدینہ رسول کے دور کے اندر سورہ منافقون اتر رہی ہے پوری، لیکن جیسے ہی رسول گئے منافق ہے ہی نہیں. آپ تاریخ میں دیکھیں آپ کو منافق نظر نہیں آئے گا. اور یہ سلسلہ چلتا رہا. دشمن نہیں بتایا گیا کہ دشمن کون ہے، دشمن کی صفات کیا ہیں، دشمن کرتا کیا ہے، کیسے، بالکل سائلنٹ ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ دشمن بھی ہوتا ہے کوئی جو نہیں ہوتا. جب آپ کسی کو اتنا ریلیکس کر دیں گے، اسے پتہ ہی نہیں کہ سامنے ہیڈلز بھی ہیں، گھڑے بھی ہیں، وہ گھڑوں کو بھی عزت سے روکتا ہوا جائے گا. نہیں یہ تو بڑے اچھے ہیں، تو ضروری ہیں، یہ تو ظاہر ہے. حالانکہ وہ نقصان دہ ہیں گاڑی کے لیے، شاکس کے لیے، بہت ساری جگہوں پہ نقصان دہ. لیکن آپ کو ایسا بتایا کہ آپ بولے نہیں اگر یہ نہیں ہوگا تو خوبصورتی نہیں آئے گی. یہ نہ سمجھ رہے ہیں، یعنی کتنا فیبریکیٹ کر دیا تاریخ کو لوگوں نے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے دشمن کون ہے. یہی تو وجہ ہے کہ معاملہ اتنا چلتے چلتے آ کر ابھی بھی لوگ کہتے ہیں او اچھا کیا ہوا کربلا میں، کیا ہوا تھا. آپ دشمن، آپ کو پتہ ہی نہیں دشمن کون ہے. دشمن آپ کا میرا نہیں ہے، دشمن اسلام کا ہے. اصل میں آپ مسلمان ہیں، آپ کو اپنے دشمن نہیں، آپ کو اصل اسلام کا دشمن. میرا تو ہو سکتا ہے کوئی ذاتی دشمن ہو، پرسنل کوئی میری، لیکن اصل قرآن کیا کہہ رہا ہے، عدو مبین ہے. کون ہے؟ کھلا آشکار دشمن ہے تمہارا. اتخذو تک کا لفظ استعمال کر رہا ہے قرآن کہ تم اس کو دشمن سمجھو، شیطان کو اپنا. لیکن ہماری زندگی میں پتہ ہی نہیں ہمارا کو دشمن بھی ہے کہ نہیں ہے. کیوں امام خمینی نے کہا، مشہور جملہ ہے امام خمینی کا، دشمن کا ہونا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اکیلے تم کورٹ میں کھیلو گے نا تو تھک جاؤ گے، تمہارے مقابلے میں دشمن ہوگا نا تو تمہیں کھیلنے کا بھی مزہ آتا ہے. دشمن ہی نہیں ہو زندگی میں، آپ آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں. آپ کو نہ پتا ہو ہمارے آس پاس ملکوں میں ہمارے دشمن نہ ہوں تو ہم کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کریں گے. تو بعض اوقات دشمن کا ہونا باعث خیر بھی ہوتا ہے تاکہ آپ الرٹ رہتے ہیں. عزیزان محترم، اب یہ دشمن شناسی ہمیں بتائی نہیں گئی ممبر سے کہ آپ کا اسلام کا، انسانیت کا کوئی دشمن بھی ہے یا نہیں ہے. نہیں، میٹھی میٹھی زندگی گزاریں آپ اور میٹھے میٹھے گھر چلے جائیں آپ میٹھے بھائیوں کی طرح. تو آپ بھی ایسے چلے جائیں گھر. ہمیں بھی یہی دیا گیا پیکج پورا، بس کوئی دشمن کوئی نہیں ہے، بس ایسے ہی بولتے رہتے ہیں بعض لوگ. عزیزان محترم سمجھنے کی کوشش کریں، دشمن شناسی سب سے امپورٹنٹ چیپٹر ہے
قرآن کا، قرآن شروع سے بتا رہا ہے. مراحل دیکھیں شیطان کے. شیطان کیوں؟ شیطان ایک لمحے میں تھوڑی کوئی باہر نکالا گیا ہے، مرحلہ نکالا گیا ہے. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ اس نے مادیت کو فوقیت دی، یعنی اس نے میٹر کو فوقیت دی. جب خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے اس میں اپنی روح کو پھونکا ہے، سجدہ کرو، وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ روح پھونکی گئی ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ تو خاک ہے. یعنی پہلا سبجیکٹ کیا تھا؟ پہلا کہ اس نے مادیت کو معنویت پہ فوقیت دی. اس نے مادہ گرا ہے. دشمن کی یہ صفت جو ہے مادہ گرا ہونا، یعنی دنیا گرا، یعنی مٹرلسٹک ہونا، یہ شیطان کا پہلا مرحلہ ہے. آج آپ کے سامنے پوری دنیا مگر مادہ گرا نہیں ہے، مگر میٹرلسٹک نہیں ہے. گھر ہوں اچھے ہوں، بیٹھنے کی سیٹ اچھی ہو، گاڑی کی سیٹ اچھی ہو، فلانا اچھا ہو، یہ اچھا ہو، وہ اچھا ہو، سونے کا تکیہ ایسا ہو. کیوں؟ کیونکہ اس نے تو مرنے کا ان کے یہاں تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ان کے یہاں تو کانسیپٹ ہے مر گئے تو زندگی کچھ نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں زندگی اچھی ہو پوری، بس جتنی لذتیں ہیں دنیا میں لے لو، جو کرنا ہے کر لو، پھر پتہ نہیں کہاں زندگی نہیں آئے گی، کر لو. چاہے وہ نشے ہوں، چاہے وہ ڈرگز ہوں، چاہے وہ دنیا کے سارے غلط کام ہوں. کیوں ہے وہ؟ کیونکہ وہ مادہ گرا ہے، اور اس نے دنیا کو ویسے ہی فیبریکیٹ کیا ہے، ویسے ہی ڈیزائن کیا ہے. اسی طرح وہ دنیا کو لے کر چل رہا ہے، اور ہم بھی ظاہر ہے اسی مادے کے پیچھے. دجال جب آئے گا تو دجال کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ جنت لے کر چلے گا. یعنی بولے گا کہ دیکھو یہ چاہیے ادھر آ جاؤ، جبکہ وہ جنت نہیں ہوگی، وہ جہنم ہوگا. جس کو وہ جہنم سمجھے گا وہ جنت. اب جو شخص اپنی زندگی میں آج مادے کی طرف ہے، یعنی ایک جوان، وہ صرف اپنی زندگی کو میٹرلسٹک اپروچ رکھتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، چاہے اس کی ایجوکیشن ہو، چاہے اس کا پروفیشن ہو، چاہے اس کا ایکسپیرینس ہو، کچھ بھی ہو، صرف اگر مادہ ہے تو ناکام ہے. اگر وہ اسی کام کو خیر کے لیے، اپنے شعور اور عقل کے لیے، پیسہ اس لیے کمائے کہ میں دوسروں کی بھی مدد کر سکوں. خود دوسروں کی مدد کرنا مادی گیری نہیں ہے، دوسروں کی صفت کرنا مادہ نہیں ہے، یہ تو الہی کام ہے. آپ خود بخود مادے کو ٹوٹتے چلے جائیں گے.